اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا اور انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ اور بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اور باشندگان ملانا اور تمام اس جامعہ ہاذہ کی طلبہ و طالبہ اور تمام اس جامعہ ہاذہ کے کارکران اور دیگر علماء اکرام، آپ کے اور میرے لیے بے حد مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ الاسلامیہ فیض عام کے اندر ایک اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے کہ جس میں الحمدللہ علماء اکرام کی آمد اور رفت، کوئی مفسرین قرآن، کوئی عالم دین، کوئی سپر اسٹار شاعر اور دیگر نعت خواں، حمد خوانی کرنے والے اور دیگر بہترین سپر اسٹار قاری قرآن تشریف لا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں خداوند قدوس کی شان میں کچھ اشعار پڑھ کر کے، تاکہ یہ ہمارا پروگرام قابل قبول ہو جائے، قابل برکت ہو جائے، قابل فخر ہو جائے، اور ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز جب کریں جب اللہ عز و جل کی شان میں کچھ اشعار گنگنائے، کچھ اشعار پڑھے، تو اللہ کی نظروں میں ہمارا یہ پروگرام فضیلت والا بن جایا کرتا ہے۔ تو شاید تو یوں کہتا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بولنا تو نے ہی سکھایا میں تو گونگا تھا، بولنا تو نے ہی سکھایا میں تو گونگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ جب ایسے ایسے اشعار شاعرین حضرات اللہ عز و جل کی شان میں عرض کر کر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پروگرام قابل برکت، قابل فخر اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں فضیلت اور برکت اور رحمت والا بن جایا کرتا ہے۔ بس میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہ جو الحمدللہ اپنی نوجوانی کا ثبوت دیا کرتے ہیں، ایسے ایسے اسٹیج کو سجا کر کے، ایسے ایسے منچ کو سجا کر کے، جب انہیں آواز دی جاتی تھی کہ آ جاؤ محفل میں بہار بن کر، آ جاؤ محفل میں بہار بن کر، ہم انتظار کر رہے ہیں اشک بار بن کر، آپ آ جاؤ گے تو ہماری ہمت بڑھے گی، ورنہ تا عمر یہ خیال آئے گا ناگوار بن کر۔ عزیزان ملت، میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بزرگوں سے بس یہی التماس کروں گا کہ آپ جلد سے جلد اپنے کام کو آگے پیچھے کر کر کے، اپنے کام سے فارغ ہو کر کے جلسگاہ میں تشریف لے آئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر دیں اور اپنے پروگرام کو آگے چلائیں، اور آپ انشاءاللہ وہ پروگرام بغور سماعت سنیں۔ شاعر تو یہ بھی کہتا ہے کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، آپ میرے عزیز بھائی ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے نوجوان دوست ہیں، آپ میرے احباب ہیں، آپ میرے رفیق ہیں، بس میں دشمنوں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، سب میرے بھائی ہیں، سب میرے دوست ہیں، سب میرے احباب ہیں،
اور یہ جو قلعہ میں اور آپ چلا رہے ہیں، یہ مدرسہ آپ جو میں چلا رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی جلدی انشاءاللہ ترقی پا رہا ہے اور انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا۔ جب تک آپ کی دعا، آپ کی محنت کا ثمرہ اور آپ انشاءاللہ اس میں حسب طاقت تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چمن ایسے ہی مجھے بھی اور آپ کو بھی پھول اور پھل دینے کا کام کرے گا۔ تو آئیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے، الحمدللہ ہمارے اس جامعہ ہاذا میں کم از کم 50 بچے طلبہ و طالبہ ہیں جنہوں نے سال بھر میں محنت کر کر کے اپنے پروگرام کو یاد کیا ہے اور اپنی طاقت کو اپنے علم میں اضافہ کیا ہے، اپنے علم کو آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس علم کے سمندر کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو علم کا سمندر انہوں نے اپنے اساتذہ اکرام سے، اپنے استادوں سے، اپنے عالموں سے، اپنے عالمہ سے پیش کیا ہے اور اپنے ذہن نشین کیا ہے، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو جلد ہی سنانے جا رہے ہیں، تو بس انتظار آپ ہی کا ہے کب آپ تشریف لے آئے اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر دیں۔ شاعر تو یہ کہتا ہے کہ یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، اور بدل جاتی ہے قسمت دعا کے بہانے سے۔ ایسے ایسے عالم دین، عالم ربانی تشریف لا رہے ہیں کہ جن کی دعا اللہ عز و جل لبوں پہ آنے سے پہلے دل کا حال جان لیا کرتے ہیں۔ وہ علماء جب تشریف لائیں گے، دعا کرائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قسمتیں جاگے گی، ہماری قسمتیں معطر ہوگی، ہماری قسمتیں کھل جائے گی۔ اور جبھی تو شاعر نے کہا کہ یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے، یہاں ملتا ہے آنے سے، اور بدل جاتی ہے قسمت دعا کے بہانے سے۔ یہاں پر علماء ربانی کی دعا ہوگی، نورانی اور برکتی ہاتھوں سے دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری قسمتیں کھلیں گی، ہمارے کام بن جائیں گے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں شعار پیش کر کر کے اللہ رب العالمین کی شان میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا، تو وہ پروگرام باعث برکت اور باعث سعادت بن جایا کرتا ہے۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، میرے مولا تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، اور حوصلہ دے مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کا، تیرا نام لے کر جلسے کا آغاز کرتا ہوں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز اللہ عز و جل کی شان میں کچھ اشعار پیش کر کر کے کرنے جا رہے ہیں۔ بزرگان دین، علماء ربانی کا یہ طرز ترنم اور طریقہ رہا ہے کہ جب کسی دینی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، کسی دینی محفل، کسی دینی منچ اور کسی دینی اسٹیج کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ تلاوت کلام اللہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس ایک عظیم ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی دنیا کے اندر تا قیامت تک نہ اب تک آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ زبر زیر پیش کو چھوڑ دیا جائے، حرکت کو چھوڑ دیا جائے، جزم اور تشدید پر آ جایا جائے، حرف پر آ جایا جائے، الف سے یا تک کے یہ حروف تہجی جو اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے عرب کے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا جو زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو ایک عظیم مانا کرتے تھے، اپنے آپ کو ایک شاعرین سپر اسٹار مانا کرتے تھے، وہ بھی اس چیز سے محروم رہ چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتے روئے زمین پر بچھا دیا کرتے ہیں، زمین پر درندے چرندے اور پرندے اشکبار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ عظیم ایسا کلام ہے کہ جب اسے کسی زمانے میں پڑھا جاتا تھا، لین داؤدی میں جب اس کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو یہ زمین اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ درندے اور چرندے اور پرندے اور یہ لہریں اور یہ سمندر کی طغیانی اور یہ لہروں کی لہلہانی اور یہ جو پیڑ، یہ درخت اور شجر میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ اپنے پروں کو جما لیا کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ اشکبار ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج بھی وہی قرآن ہے کہ جسے میں اور آپ پڑھتے ہیں، میں اور آپ دیکھا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ طرز ترنم، وہ سننے کی فضیلت، وہ آداب جو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔
یہ قرآن اگر انسان پڑھ لیا جائے تو اس کا دل کا سمندر ایسے لہلہانے لگتا ہے جیسے دریا میں پانی مچھلیوں کو لہلاتا ہے۔ تو آئیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے، زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ ہاذا کے طلبہ و طالبہ نے بڑی محنتیں کر کے اپنے پروگرام کو سجایا ہے۔ آئیے انہی پروگرام کو چلایا جائے اور ان کے پروگرام کو سنا جائے تاکہ ہمیں محسوس ہو، ہمیں معلوم ہو کہ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ میں کچھ پڑھایا اور لکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے بچہ اور سائر ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا فیصل میرٹھی کون نہیں جانتا، وہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ ایک زوردار نعرہ لگایا جائے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا فیصل میرٹھی، مدرسہ فیض عام، علماء اکرام، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ تو گزارش کر لی جائے تلاوت کلام اللہ کے لیے تاکہ ہمارا پروگرام باضابطہ آغاز کیا جائے، شروع کیا جائے تلاوت کلام اللہ سے۔ تو شاعر یوں کہتا ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، اور ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ صبح و سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ بھائی ماشاءاللہ ہمارا اسٹیج بہت معتبر ہو چکا ہے، ہم سب کے کرم فرما رفیق محترم ماشاءاللہ جو دلوں کی کھڑکی کو ایسے کھول دیا کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم سب کے بڑے جناب قاری مطلوب الرحمن صاحب ملانوی الحمدللہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کے نام کا بھی ایک زوردار نعرہ لگایا جائے جیسے کہ آپ کھانا کھا کر کے آئے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ پیش فرما رہے تھے۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ اور جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت، جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت، ان کی لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ شاعر نے قرآن کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاعر نے قرآن کے حوالے سے بہت سارے اشعار پڑھے اور آخر میں اپنی عجز و انکسار کا ایسے ثبوت پیش کیا اور گھٹنے ٹیک کر کے اظہار کیا کہ قرآن جیسا کوئی ثانی کہاں آئے گا، قرآن جیسا کوئی ثانی کہاں آئے گا، ایسے سمندر کی طغیانی لے کر کوئی کہاں آئے گا۔ اور قرآن آج وہی کتاب ہے، قرآن آج وہی کتاب ہے، صحابہ نے جسے پڑھ کر فیض پایا۔ آج ہم قرآن کریم کو جو اس کے ادب احترام، اس کی فضیلت الاللہ ہے، اس کو بھول چکے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، اپنے کام و کاج میں لگے رہتے ہیں اور اپنے اس قرآن کو پس پشت ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے، ہمارے بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کے الحمدللہ پروگرام ہونا ہے، مایوسی ان کے سروں پر ہے کہ کب ہمارا نمبر آئے اور ہم اپنے ان جواہرات کو دکھائے جو ہم نے اس جامعہ میں رہ کر کے محنتیں کر کے تیاری کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو آئیے قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کا نام لینا، جس کا ذکر کرنا میرے اور آپ کے لیے سعادت کا سامان ہے، تو وہ محمد عربی آمنہ بیوی کے در یتیم مکے کی سڑکوں پر ایسے چلنے والے کہ جیسے کوئی فقیر چل رہا ہے، کہ جس نے اس کلمے کو لے کر کے مکے کی گلی کو لہلہا دیا،
خوشبو سے معطر کر دیا، اور اسی کے نام سے ہم بس اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی اس بزم کو با سعادت بناتے ہیں، اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کرتے ہیں اسی جامعہ ہاضہ اسی جامعہ ہاضہ کے ایک طالب علم جن سے میری مراد محمد زبیر عرف کمل حسن جو صاحب زادے ہوتے ہیں استاد محترم قاری محمد جاوید صاحب، وہ تشریف لائے اور نعت نبی پیش فرمائے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مجنوں ہوا لیلا کو دل دے کے بدنام، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ گزارش کی جائے عزیزم محمد زبیر عرف کمل حسن تشریف لائے اور نعت نبی پیش فرمائے۔